بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا علی، مجھ کو پاک کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا، میں نے زنا کیا ہے، اب شرمسار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتی ہوں کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بہتر ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر ہے؟ کہا کہ میرا شوہر موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو حمل سے ہی ہے؟ عورت نے کہا، ہاں حاملہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچہ جن کر میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے پالنے والے، یہ پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس عورت کو بچہ پیدا ہوا تو فارغ ہو کر پھر خدمت میں آئی اور پاک کرنے کو کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انجان ہو کر پوچھا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھ پر حد جاری کر دے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جا بچے کو 2 سال دودھ پلا پھر آنا، اور وہ پھر چلی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الہی، یہ دوسری شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ 2 سال بعد پھر حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر انجان بن کر تمام سوالات کیے، اس نے وہی جواب دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جا بچے کی پرورش کر حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کوٹھے سے گر نہ پڑے، اور وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے مالک، یہ اس کی تیسری شہادت ہے۔ عورت کو راہ میں عمر بن حدیث ملا، معاملہ دریافت کیا اور بچی کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے، اور عورت نے پھر اقرار کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا۔ فرمایا، الہی، 4 گواہیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر آپ غصے کی حالت میں سرخ ہو گئے۔ آپ حضرت عمر رضی کی اللہ عنہ نے کفالت پر کہا، ناراض ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس عورت کو 4 دفعہ قرار کر لینے کے بعد اب یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ رائے شرعی بتائی جو تیری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ خداوند کریم مرنے کے بعد اسے معاف کر دیتا۔ اس کے بعد جناب امیر ممبر پر تشریف لائے، مؤذن سے اذان کہا، تمام اہل شہر اذان سنتے ہی مسجد میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفہ کے میدان میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمام لوگ پتھر لے کر وہاں جمع ہو جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے نیچے اترے۔ روایت ہے کہ اگلے دن تمام شہر کے آدمی چہرے چھپائے چادروں میں پتھر لیے میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تشریف لے آئے۔ عورت کو باہر نکالا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں اس عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے اور باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد لیا کہ کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو، کسی پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی آدمی اس عورت پر پتھر نہ مارے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام آدمی واپس چلے گئے، صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے، جنہوں نے حد جاری کی۔ ایک بار کسی بھکارن نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو، جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔
کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین سے بہت محبت کرتا تھا، شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا سے ملاقات ہو گئی۔ ان سے پوچھے، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چبا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ایک غیبی آواز سنائی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹے کا نشان تک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسے خوفناک طغیانی آ گیا اور سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب ہو گئیں، ڈوب گئیں۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں بے کس فریاد کی۔ آپ فوری اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک سے اور عمامہ مقدس چادر سے تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز نفل عطا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے اصانی اور نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا، پھر دوسری بار اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہوا، جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجیے، یہ کافی ہے۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بیتاب ہو گیا اور وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف عش کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہو گئی اور ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوشش جاری ناکام ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی تڑ میں ڈال کر زور دیا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت شفاف اور شیریں میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وہ